أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم جس دن نطوی ہم سمیٹ لیں گے، ہم لپیٹ لیں گے السما آسمان کو، کتئی اسی طرح جیسے سمیٹ لیتے ہیں السجل دفتر میں للکتب مکتوبات کو، کما جس طرح بدأنا ہم نے ابتدا کی، اول خلق پہلی دفعہ تخلیق کی، نعیدہ ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، وعداً یہ وعدہ علینا ہمارے ذمے، انا بے شک کننا ہم فاعلین ایسا کر کے رہیں گے۔ اٹل حقائق میں سے ایک حقیقت موت ہے جس سے مفر نہیں، اٹل حقائق میں سے ایک قیامت ہے جس نے واقع ہو کر کے رہنا ہے، اٹل حقائق میں سے موت کے بعد جی اٹھنا ہے، اٹل حقائق میں سے ایک دن رب کائنات کے سامنے حاضری اپنے اعمال کی جواب دہی ہے، اور اٹل حقائق میں سے جو آدمی اچھا ہوگا جنت میں جانا ضرور ہے، برا ہوگا اس کے لیے جہنم کو اللہ نے تیار کیا۔ دنیا ختم ہوگی، قیامت آئے گی، اور قیامت 3 مراحل کے پر مشتمل ہو کر کے آئے گی۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، کائنات ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اللہ نے اس کو بنایا ہے، قیامت کے ذریعے اللہ ہی اس کو ختم کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جیسے بنانے کے اوپر قادر ہے اسی طرح ختم کرنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، کہ بڑے بڑے آسمان ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اس دن اللہ رب العالمین آسمان کو لپیٹ لے گا، بالکل اسی طرح کہ جیسے ایک کاتب لکھتا ہے اور پھر صحیفے کو لپیٹ لیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے لیے آسمانوں کی وسعتوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لینا یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے اور چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، سورج بکھر جائے گا، زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور پھر دوسری مرتبہ اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو جو بھی زمین کے اوپر ہے مر جائے گا، کل من علیہا فان وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو بھی سب ختم ہو جائے گا، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی، اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ پکارے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بات چاہیے ہے، سارے مرے پڑے ہوں گے، گنگ ہوں گے، اللہ جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ رب العالمین کی بادشاہی ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جو بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے، انسان بھی جنات بھی، اور محشر کے اندر حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے، اعمال کی جواب دہی ہوگی، جس کے اچھے اعمال ہوئے بہترین ٹھکانہ ہوگا، جس کے برے اعمال ہوئے اس کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو قیامت والے دن نطوی ہم لپیٹ لیں گے السما، آسمان کو قطعی، بالکل اسی طرح جیسے سمیٹ لیتے ہیں دفتر کے اندر مکتوبات کو، جس طرح کاتب ہوتا ہے مکتوب لکھتا ہے آرام کے ساتھ اس کو لپیٹ لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، آسمان کو اللہ رب العالمین سمیٹ لے گا، جس طرح کہ قرآن کے اندر دوسرے مقامات کے اوپر بھی آتا ہے وَالسَّمَاءُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، آسمان اس کے دائیں ہاتھ کے اندر لپٹے ہوں گے، دائیں ہاتھ کے اندر آسمانوں کو سمیٹ لے گا، کما جیسے بدأنا ہم نے ابتدا کی، پہلی مرتبہ تخلیق کی، نعیدہ ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بتلائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، کتنی حسین کائنات اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ختم کر لے گا۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حسین دنیا بنائی ہے، بڑی پیاری دنیا بنائی ہے، قیامت کے ذریعے اللہ اس کو ختم کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے حسین ایک دوسری دنیا بنائے گا، جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، یہ عالم دنیا ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے، اس کو قیامت کے ذریعے ختم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جیسے یہ تمہارے لیے دنیا میں نے بنائی ہے، ایک دوسری دنیا میں بناؤں گا قیامت کے بعد، اور اس دنیا کے اندر جو 2 بنیادی چیزیں ہوگی، ایک اس کے اندر جہنم ہوگی برے لوگوں کے لیے، دوسرا اس کے اندر جنت ہوگی جو اچھے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا حسین کر کے بنائیں گے۔ تو یہاں پر فرمایا بے شک ہم نے ابتدا کی، اولا خلقن پہلی مرتبہ تخلیق کی، ہم نے ابتدا کی، نعیدہ
دوبارہ بھی ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ تو پہلے بھی اس دنیا کو اللہ نے بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے گا، پھر اللہ رب العالمین ایک نئی دنیا بنائے گا، اللہ تعالیٰ اعادہ کرے گا، دوبارہ ایک نیا جہان اللہ تعالیٰ بنائے گا، اس کی جنت ہوگی، اس کے اندر جہنم ہوگی۔ یہ اللہ نے فرمایا وعدنا علینا، یہ وعدے ہمارے ذمے، اور اللہ تعالیٰ ایک کام اپنے ذمے لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ کرنا بخوبی آتا ہے۔ ان کن فاعلین، بے شک ہم ایسا کر کے رہیں گے کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر کے رہے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور جہان بنا کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھائے گا، کوئی کہے کہ میں نہیں اٹھنا چاہتا، ایسی بات نہیں، اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، انسانوں کو اٹھنا ہوگا، اور جو ظالم انسان ہیں ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ وہ اگر کہیں کہ ہم جانا نہیں چاہتے، نہیں، ان کو جانا ہوگا، جانا پڑے گا جہنم کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو پھینکے گا، اور جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے لیے بہترین دنیا اللہ رب العالمین نے بنا رکھی ہے جنت کی صورت کے اندر۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھا، پھر زبور کے اندر میں بعد ذکر کے بعد ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ ایک بہت بڑی بات ذکر کی گئی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ان فی ھذا، بے شک اس کے اندر، لبلاغا، ایک بہت بڑی آگاہی ہے، لقوم عابدین، عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ کون سی بہت بڑی آگاہی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے آگاہی کر دی ہے کہ جو عبادت گزار ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا وارث بنا دے گا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے کہاں پر بتلائی ہے؟ کہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو لکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے زبور کے اندر یہ بات بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس میں سے ایک کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کی اوپر نازل، اس کو زبور کہتے ہیں۔ اس کے اندر نصیحتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کر دی کہ زمین کے وارث ہوں گے نیک بندے، جو لوگ نیک ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو زمین کا وارث بنائے گا۔ اور زبور سے مراد علماء نے آسمانی کتابیں بھی ذکر کی ہیں، اور ذکر کے سے مراد لوح محفوظ ہے۔ گویا کہ یہ بات لوح محفوظ میں درج ہے، اور اس کے بعد یہ آسمانی کتابوں میں درج ہوتی رہی۔ کون سی بات؟ کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ زمین کی وراثت دے گا۔ تو زمین کی وراثت اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دے گا۔ اس کے اندر علماء نے وراثت کی دو امکانی صورتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ صورت لکھی ہے کہ قیامت سے پہلے دین اسلام پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے گا، اور پورے روح زمین کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، تو گویا کہ پوری زمین یہ مسلمانوں کی وراثت کے اندر آ جائے گی۔ اور زمین کی وراثت کی دوسری امکانی صورت علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ اسی زمین کو جنت کی شکل دے دے گا، اور اہل ایمان کو، اہل جنت کو اللہ تعالیٰ یہ زمین، جنت کی زمین وراثت کے اندر دے دے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کر دی۔ کیا بات ذکر کر دی؟ کہ ہم نے لکھا زبور کے اندر میں بعد ذکر کے بعد، نصیحت کے بعد زبور کے اندر یہ بات درج کر لی کہ بے شک زمین اس کے وارث ہوں گے، بے شک زمین کے وارث ہوں گے عبادی، میرے بندے۔ کون تھے بندے؟ الصالحون، جو نیک ہیں۔ علماء نے یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھا دیا ہے کہ جو لوگ صالح ہوں، نیک ہوں، اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو کہ جو صالح ہوں اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیں نظام کو چلانے کی، تو زمین کی اللہ تعالیٰ ان کو وراثت نصیب فرمائے گا، اقتدار دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے بتلائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب کے اوپر اسلام کو غالب کر دیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اپنے اندر ان دو صفات کو پیدا کیا تھا، صالح بھی تھے اور اپنے اندر صلاحیت کو بھی پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا تھا۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اپنے دور کے اندر انہوں نے اسلام کی وسعتوں کے اندر اضافہ کیا تھا، اور اپنے دور میں وہ سپر پاور رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اقتدار نصیب کیا تھا۔ علماء نے یہاں پر زمین سے ایک تو جنت کی زمین مراد لی کہ یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وراثت میں دے دے گا، اور زمین سے کافروں کی سرزمینی مراد لی ہے کہ جس وقت اہل ایمان صالح ہوں گے، صلاحیت پیدا کریں گے، تو کافروں کی زمینوں کی وراثت بھی اللہ رب العالمین ان کو دے دے گا۔ یہ جہاد کریں گے اور نصرت اور فتح کے جھنڈے گاڑیں گے اور دور دور تک اسلام کو پہنچائیں گے۔ اور ارض سے، زمین سے مراد ارض فلسطین کو بھی لیا ہے علماء نے، بیت المقدس کو، اور یہ پیشن گوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر پوری ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ تو یہاں پر علماء نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ
اہل ایمان کے لیے اگر اپنے اندر یہ صفات پیدا کر دیتے ہیں کہ صالح ہوں اور صلاحیت پیدا کر دیں تو اللہ تعالیٰ زمین کا اقتدار ان کو دے گا۔ قرآن کی ایک آیت اس کے اندر اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے، صالح ہوگے اور اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرو گے، تمہارا کام نکم اور ہر وقت سونا نہیں، صلاحیت پیدا کرو، علم حاصل کرو۔ آج یورپ آگے جا رہا ہے تو صلاحیت پیدا کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی ٹیکنالوجیوں کے اوپر بھی علم حاصل کر رہے ہیں، تو اپنے اندر ایک تو نیک ہونا اللہ کی رضا کے لیے، نیکیاں کرنا ہے، دوسرا علم کو حاصل کرنا ہے، صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تو جب دو صفات ہو جائیں گی تو پھر اقتدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ یوم جس دن نطوی ہم لپیٹ لیں گے السماء آسمان کو، کہتا ہے یہ جیسے سمیٹے جاتے ہیں السجل دفتر میں للکتب مکتوبات، کما جس طرح بدأنا ہم نے ابتدا کی اول خلق پہلی دفعہ تخلیق کی، نعید ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، وعدن یہ وعدہ علینا ہمارے ذمہ، انا بے شک کننا ہم فاعلین ایسا کر کے رہیں گے، وَلَقَدْ یقیناً کتبنا ہم نے لکھا فی زبور میں من بعد ذکر کے بعد ان یہ کہ الارض زمین یرثها اس کے وارث ہوں گے عبادی میرے بندے الصالحون جو نیک ہوں گے، ان بے شک فی ھذا یہ خبر، یہ ان بے شک فی ھذا اس میں لبلاغن بہت بڑی آگاہی ہے، لقوم عابدین ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں، عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا